قصص الانبیاء کی جو سیریز سٹارٹ کی تھی اس میں سب سے پہلے ہم لوگوں نے انسان کی تخلیق سے بات کی تھی. ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے بات کی تھی. پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ہم لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کی. آدم نے جن کا ذکر کرنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ ایسے پیغمبر تھے اللہ کے کہ انہوں نے وقتاً فوقتاً بہت 3 ہجرتیں کی تھی بہت بڑی. اور جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ انہی سے ہی نسب ہوتا ہے. یہ جو پہلے کے لوگ تھے نا یہ بت پرستی مانتے تھے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسلام کی تبلیغ سٹارٹ کر دی تھی اپنی زندگی کے 16 سال کی عمر میں. اچھا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جس بستی میں اس ٹائم پہ رہ رہے تھے ان کی نا عید ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑی لی, بت تھے نا ان کو مارنا شروع کر دیا, ان کو گرانا شروع کر دیا اور وہ ٹوٹتے گئے ایک ایک کلہاڑی مارتے جاتے تھے. اور وہ لیکن انہوں نے اینڈ میں کیا کیا, سب سے بڑا بت تھا جو کلہاڑی پکڑی ہوئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, وہ اس بت کے ہاتھ میں ہرا دی وہیں پہ. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے. جب شام میں سب لوگ واپس آئے انہوں نے دیکھا ان کے تو سارے کے سارے بت وہاں پہ تھے ہی نہیں. اب وہ پریشان, ان سب کے ذہن میں کس کا خیال آیا, انہوں نے کہا چلو جی اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر آؤ. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے وہاں پہ وہ دیکھو نا جو بڑا ایک ماننے والا ہے ایک بت ہے, کلہاڑی تو اس کے ہاتھ میں, تو اس نے مارا ہے. اب کیا ہوا, اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا سنا دی گئی تھی. انہوں نے ایک جھولا بنایا, اس جھولے کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھا اور اس جھولے کو آگ میں ڈال دیا, نہیں جلے. اس موقع پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا پڑھی تھی جو ہم لوگ اب بھی اکثر پڑھتے ہیں, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اس کا کیا مطلب ہے, بے شک اللہ میرے لیے کافی ہے. آپ یہاں سے اندازہ لگائیں یہ دعا اتنی عظیم ہے, اس دعا کی فضیلت اتنی ہے کہ اگر ایک انسان کہہ رہا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اے اللہ تو میرے لیے کافی ہے, تو میرے ہر کام میں کافی ہے, تو ہی میرا دوست ہے, تو ہی میرا مددگار ہے. تو جب انہوں نے یہ کہی تو جہاں پہ وہ آگ جلی ہوئی تھی اور ان کا کچھ بھی نہیں ہوا. ان کے ایمان کا ایک ٹیسٹ تھا کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا, وہ گئے اور ان کا اللہ پہ یقین تھا. وہ تب بھی مطلب معافی مانگ سکتے تھے ان لوگوں سے کہ چلو مجھ سے اگر ہم نے بڑے سے بڑا گناہ بھی کیا ہو نا, جب ہمیں پتا ہو کہ ہم نے اب اس آگ میں جانا ہے تو ہم اس کے پیر پکڑ لیں گے کہ نہیں بھائی ہم سے گناہ ہو گیا, ہم سے غلطی ہو گئی, یا آئندہ نہیں ہوگا آئندہ نہیں ہوگا. لیکن انہوں نے نہیں کیا, انہوں نے اپنا سر نہیں جھکایا, سیدھے راستے پہ تھے. میں جس اللہ کی دعوت دے رہا ہوں وہ کبھی مجھے جھکنے دے ہی نہیں سکتے. شعور ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک رجسٹرڈ ادارہ پاکستان بھر میں فلاحی منصوبوں کے ذریعے انسانیت کی خدمت کر رہا ہے. صدقات، زکوٰۃ اور عطیات کے لیے ڈسکرپشن میں فارم کا لنک موجود ہے. عطیہ کریں اور خیر بانٹیں.